أمتي ظاهرين على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ غالب رہے گی، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی جہاں تک کی قیامت آ جائے اور وہ کسی نہج پر آئے رہے. یہی اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ آگے رہیں گے یہاں تک کی قیامت آ جائے. یہ چھوٹی سی جماعت لیکن حق پر قائم، قرآن پہ قائم، حدیث پہ قائم اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی مخالفت کرتا ہے ان کی مخالفت ضرور دیتا نہیں، اور کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے نقصان پہنچانے کا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا. یہ لوگ حق پر ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو ترو تازہ رکھے. اللہ جب آپ کو ترو تازہ زندہ رکھے گا تو کون آپ کو بگاڑ سکتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں سارے مسلمان اہل حدیث ہیں اور قرآن حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندہ آئندہ عزت اور خان کے ساتھ جییں گے اور رہیں گے اور انہیں کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ نے حق کی توفیق عطا کرے، خیر اور خیر کے قائم رکھے، شر و فساد اور برائی کے خیر محفوظ رکھے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاک اللہ خیر جزاک. یہ کہ ہمارے حضرت مولانا ظفر علی صاحب شفیع جو آپ کے سامنے رہنے کی اللہ کے ساتھ کروا رہے تھے. میں اس پروگرام کے کنوینر جناب محمد غنی صاحب اور عبدالرب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ورائی پر تشریف لائے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے ہمارے پروگرام اور امیر تاریخی حق کانفرنس کو پرنٹ میڈیا کے ذریعے نشر کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں بہت سارے پترکار بھی آئے ہوئے ہیں. اور ہمیں اس بات پر بھی خوشی تھی کہ ہمارے بھی مبارک پور کے چیئرمین جناب ڈاکٹر شمیم احمد بھی آئے ہوئے تھے لیکن وقت کی قلت کے باعث وہ جلدی ہی یہاں سے رخصت ہو گئے. میں نے کہا وقت بہت کم ہے اس لیے اب میں اپنے مقرر خصوصی کو مدعو کرنے سے قبل دل چاہتا ہے کہ ایک ترانہ پیش کرنے کے لیے محترم جناب اعتراض سنگت عملی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تمام رفقا کے ساتھ تشریف لائے اور ترانہ پیش کرے. اور میں ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کروں کہ آج کے ہماری پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر کروں کہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر جہاں بہت سارے علماء کرام اور اکابر علماء دائش پر موجود ہیں وہیں پر ہمارے استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور العین شمسی حفظہ اللہ بھی الحمدللہ جناب خصوصی کی حیثیت سے موجود ہے. امیر کے قابلہ دعا کریں گے.
جو کہ آپ کے سامنے نہایت ہی عمدہ انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اب سوال جواب کے لیے ہمارے جو شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ظفر علی صاحب ترجیح حفظ اللہ کے وہ ابھی اس وقت کے لیے قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں. انشاءاللہ ابھی 1-2 گھنٹے آئیں گے اور سوال جواب کا سلسلہ جاری ہوگا. قبل اس کے بھی سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے. میں اس وقت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ذوالفقار ریاضی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں ان چند منٹ کے اندر کچھ نعت یا امن یا کوئی ہمیں تاکہ وقت کے اندر ہمارے شہر آ جائیں اور سوال جواب کا سلسلہ بات کرنی شروع.
کے سر میں درد تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں بھی درد تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے بار آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل انا بار آتا، یعنی میرے سر میں بھی درد ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اے عائشہ تمہارا میری زندگی میں انتقال ہوا تو میں ہی تمہیں غسل دوں گا اور میں ہی تمہیں کفن پہناؤں گا اور میں تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر قبر میں اتاروں گا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ میری زندگی میں اگر تمہاری وفات ہوئی تو میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفن پہناؤں گا اور جنازہ پڑھا کر قبر میں اتاروں گا اور تمہیں دفنا دوں گا۔ ظاہر ہے اس سے صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی کو دیکھ سکتا ہے اس کی وفات کے بعد، اس کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ جو باتیں اس کے خلاف جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ حدیث کے خلاف پڑتی ہیں، اور آپ نے تقریروں میں سن لیا کہ حدیث کے خلاف کوئی بات جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی، عائشہ اپنی وفات سے پہلے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو تم ہی مجھے غسل دینا۔ اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے ان کو غسل دیا، ٹھنڈک کا وقت تھا، وہ کہتی تھی کہ ابو بکر نے مجھ کو تکلیف میں ڈال دیا یہ وصیت کر کے۔ تو دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا۔ یہ ساری باتیں ثابت ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے بنیاد بات ہے کہ کوئی کہے کہ شوہر کی وفات ہو گئی یا بیوی کی وفات ہو گئی تو شوہر نہیں دیکھ سکتا اور حرام ہو جاتے ہیں، انکار کیا جاتا ہے۔ نبی اور صحابہ سے زیادہ دین کو جاننے والے نہیں، اور یہ بات معروف ہے لا قیاس مع النص، جب شرعی دلیل موجود ہو تو رائے اور قیاس نہیں چلا جاتی۔ آپ اپنا خیال اپنا عقیدہ اس وقت ظاہر کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہ ہو، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کئی دلیلیں آپ کو میں نے سنا دی جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں، وفات کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو کفنا سکتے ہیں، ان کو قبر میں اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت اور حرج کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں یا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے پاس صرف عقلی دلیل ہے، اور شرعی دلیل موجود ہو تو ہماری عقل اور ہماری رائے کا دین میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایسا بدعتی اور مشرک جس کے عقیدہ و عمل سے اس کی بدعت اور شرک ظاہر ہے، کیا اس کی نماز جنازہ کسی توحید پرست اہل حدیث کو پڑھنی جائز ہے، اور کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ واضح کریں۔ ایک بدعت ایسی ہوتی ہے جو آدمی کو کافر نہیں بناتی، اور ایک بدعت ایسی ہوتی ہے جو آدمی کو مشرک اور کافر بنا دیتی ہے، بڑا شرک اور بڑا کفر، اور جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مسلم باقی نہیں رہتا، جیسے غیر اللہ کی عبادت، غیروں سے مانگنا، غیر اللہ کے نام درجہ کرنا یا اس طرح کی چیزیں، یہ بڑا شرک ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر آدمی کا عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی مشرک ہے اور بڑا شرک کرتا ہے، تو اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ مرتد اور کفار کے حکم میں ہے، اور کفار کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے دعا کرنی چاہیے،
تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنی ماں کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو زیارت کرنے کی اجازت مل گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے اور رو پڑے، مگر اتنا اختیار نہیں ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں، کیونکہ ان کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان نہیں تھی. تو جو مسلمان نہ ہو، جو اسلام سے نکل جائے یا ایسے اعمال کرے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اور ایسے شخص کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی. سوال یہ ہے، سلام پھیرنے کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر تکبیر پڑھنا کیسا؟ کیا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ واضح ہے. یہ چند سالوں سے کیفیت نظر آ رہی ہے اور پہلے اس کا رواج نہیں تھا. چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. بعض لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ جو ہاتھ رکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 11 بار کبھی پڑھتے ہیں تاکہ دماغ مضبوط ہو جائے. اور میں نے بھی تحقیق کی، تلاش کیا تو فتاوی لجنہ دائمہ میں علماء عرب کی متفقہ کمیٹی جو فتویٰ دیتی ہے، ان لوگوں نے یہ لکھا کہ کسی بھی صحیح روایت سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل کیا ہے. اور میں نے اس تعلق سے پورا ایک صفحہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر تو میرے پاس موجود نہیں، لیکن جہاں میں رہتا ہوں وہاں کمپیوٹر میں موجود ہے، ضرورت پڑے گی تو میں اسے بھیج سکتا ہوں، جس میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک مشہور حدیث کی کتابوں میں سر پر ہاتھ رکھنے کی روایت موجود نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ گھاڑ کر کے کوئی روایت پیش کی ہے، ان علماء نے اس کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے اور یہ عمل کے لائق نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ رب الیدین اور آمین کے تعلق سے احناف کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلے صحابہ کرام اپنے منہ میں اور اپنی بغل میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے بت دبائے رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اور رب الیدین کہنے کے لیے کہا تھا، بعد میں منع کر دیا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ بیان ہے. آمین اور رب الیدین اور اس کے کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ذکر آپ کو حدیث کی تمام کتابوں میں مل جائے گا. بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، ساری حدیث کی کتابوں میں جب نماز کا تذکرہ آئے گا تو اس میں آمین کا بھی تذکرہ آپ کو ملے گا اور رب الیدین کا بھی تذکرہ ملے گا. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے منہ میں یا بغل میں بت لے کر کھاتے تھے، مولانا داؤد راؤ دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اسلام کے نام پر بولا گیا. آپ کو کتب احادیث میں کہیں بھی یہ بیان نہیں ملے گا، نہ صحیح حدیث میں نہ ضعیف حدیث میں، کہ صحابہ کرام اپنی بغلوں میں یا منہ میں بت دبا کر لاتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ مکہ میں بت تھے، مدینہ میں نہیں تھے، اور مکہ میں جماعت فرض نہیں ہوئی تھی، مدینہ میں جماعت کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے. تو بت جب تھے ہی نہیں تو لائے کہاں سے گئے؟ اور یہ لوگ جو بت لے آتے ہیں، کیا یہ ایسے کا معقول تھی؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب ہم یہ بت لے کر کے جائیں گے تو ہماری چوری پکڑی جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان جائیں گے کہ ہم کو فقیہ کا رسوا کریں گے؟ ظاہر ہے جو آدمی منہ میں بت لے کر کے آیا ہے وہ شروع کرتے ہی
ہی اللہ اکبر کہے گا منہ کھل جائے گا، گر جائے گا، تب جم جائیں گے۔ آمین بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز شروع کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، جیسے ہاتھ اٹھائے گا بدن کھل جائے گی، گر جائیں گے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بت لے آتے تھے تو رب الیدین کا حکم دیا گیا، تو اب جب بت نہیں لائے جاتے تو شروع میں بھی رب الیدین مت کرو، نماز شروع کرو اللہ اکبر کر کے جیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے کیا شروع میں رب الیدین کرتے، اور جب شروع ہی میں بت گر گئے تو رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھانے اور بت گرانے کی کیا ضرورت، وہ تو پہلے ہی گر چکے۔ تو یہ وہ جھوٹ کا پرندہ ہے جو جاہل عوام میں مشہور کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اپنے ٹولے کو مطمئن کیا جا سکے اور صحیح حقیقتوں کو یہ لوگ نہ پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت کرنا کہتا ہے، اور اس کا رواج کب ہوا قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کرے۔ علماء اسلام کی جتنی تحریریں میں نے پڑھی سب نے یہی ذکر کیا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور زبان سے نیت کرنا بھی ہے۔ یہاں تک کہ علماء کی تحریروں میں نے پڑھا کہ چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات پر کہ زبان سے نیت کرنا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات پر کہ زبان سے نیت کرنا بھی ہے، اور انہی کے ماننے والے زبان سے نیت کریں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، نہ نماز کی نہ روزے کی۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو اس کا ذکر احادیث میں ملتا۔ آپ ساری حدیثیں پڑھ جائیں، چیلنج کرتا ہوں کہ صحیح حدیث میں بھی کوئی آدمی نہیں دیکھا سکتا کہ زبان سے نیت کے الفاظ لکھے۔ اور یہ لوگ پوسٹر میں لکھے رہتے ہیں دیسوں میں غدین نوے تو من شہر رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا میں نے نیت کی۔ سحری کھاتے ہیں آج کے روزے کی، نیت کرتے ہیں کل کے روزے کی، آج کا روزہ کے لیے نیت کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن وہ ابھی نہیں پڑھتے ہیں دیسوں میں غدین نوے تو من شہر رمضان، کل کے روزے کی میں نے نیت کی۔ عربی کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، ایام کہتے ہیں آج کو، اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو۔ یہ جو رات ہے اسی کے بعد والا وہ دن ہوتا۔ آپ جب چاند دیکھ لیتے ہیں رمضان کا تو اس کے بعد اسی رات میں تراویح شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب رمضان شروع ہو گیا، پہلے رات ہے پھر اس کے بعد اسی کا دن ہے۔ تو آپ رات میں فجر سے پہلے جو روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتے ہیں اور اس دن کے روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس آدمی نے جس نے یہ نیت کے الفاظ بنائے لگتا ہے وہ جاہل تھا، اس کو یہ معلوم نہیں کہ رد کس کو کہا جاتا ہے، تو اس نے بنا دیا دیسوں میں غدین کل کے روزے۔ اب یہ بیچارے سب کے سب کہتے رہتے دیسوں میں غدین نوے تو بیچارے رمضان پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں اور پورا مہینہ بغیر نیت کا ہوتا ہے، کیونکہ آج روزہ نیت کی، کل کے روزے کی میں نے نیت کی، آج کا روزہ بغیر نیت کا ہوا، پھر کل آیا تو پھر اس نے یہ کہا کہ ہمیں کل کے روزے کی نیت، پھر اس کے بعد والا دن آیا اس نے کہا کل کے روزے کی نیت۔ دراصل یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبان سے نیت کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور ایک حدیث بھی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف۔ زبان سے نیت کرنے کی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی، اور جتنے الفاظ ہیں چاہے نماز کی نیت کے ہوں چاہے روزے کی نیت کے ہوں، سب مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ اس موضوع پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر اتنا اشارہ کافی ہوگا۔ میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر اذان دینا پڑتا ہے، اس کی ایجاد کب ہوئی؟ ایجاد کب ہوئی یہ تو بتانا تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ بدعتیں کسی بھی وقت لوگ ایجاد کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
हम लोग अभी बचपन में जब कम उम्री में थे तो कहीं नहीं सुनते थे कि कब्र पर अजान भी दी जाती है। अभी 2-4 सालों से ये सुनना शुरू करती है कि लोग कब्रों में अजान देते हैं। एक आदमी मुझे कहने लगा कि मैंने पूछा कि तुम लोग कब्र पर अजान क्यों देते हो? तो कहा इसलिए देते ताकि मुनकर नकीर भाग जाए, यानी सवाल जवाब न हो सके। आजान देने से शैतान भागता है, फरिश्ते तो नहीं भागते। ये अजीब बात है, फरिश्तों को आजान दे करके भगाया जाता है। तो जब बिदात ईजाद करते हैं तो बिदात ईजाद करने वाला दिमाग भी गबी होगा, उसको ये समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहिए और क्या तौहीद पेश करनी चाहिए। ये सब चीजें हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। ये भी आप कहीं नहीं पाएंगे ना कुरान शरीफ में, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। पश्चिम की तरफ पैर करके सोना कैसा काम है? आप लोग कहते हैं उस तरफ काबा है, पैर करके नहीं सोना चाहिए। किताब सुन्नत की रोशनी में बताना, पश्चिम या काबा की तरफ पैर करके सोना या न सोना कहीं रिवायतों में तो नहीं लिखा है, मगर हमें यह मसला जरूर मालूम है कि अगर कोई आदमी मरीज हो और वो चित लेट करके नमाज पढ़ना चाहे